أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من همزه ونفخه ونفثه۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ الرحمن سے دعا ہے کہ آپ سب جہاں کہیں بھی رہیں خیر و عافیت سے رہیں، آمین ثم آمین۔ ہم لوگ حروف مدہ کر رہے ہیں، اور حروف مدہ میں ہم لوگ الف مدہ جو ہے بہت کلیئر انداز میں کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ نے یا مدہ کی تختی جو ہے وہ بھی کر لی ہے، جس میں ملتی جلتی آواز والے حروف بھی کیے ہیں۔ آج جو ہے انشاءاللہ الرحمن ہم لوگ کریں گے حروف مدہ یعنی یا مدہ جو ہے اس کی مشق، کہ جب یہ قرآن میں حروف آتے ہیں یا مدہ کی صورت میں تو آپ کو ان کو کیسے پڑھنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ دیکھتے ہیں سب سے پہلا جو یا مدہ کا لفظ ہے وہ کیا ہے۔ اب یہاں پر آپ لوگوں نے غور کرتے جانا ہے کہ ہم جو پڑی حرکات کر چکے ہیں، اس کے بعد ہم الف مدہ بھی کر چکے ہیں، اور اب ہم یا مدہ کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ ڈیفینیشنز کو یاد رکھیں سوالیہ انداز میں اور ان کو اپنے ذہن میں رکھیں تو پھر قرآن میں آپ کو قرآن پڑھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے اور آپ کا قرآن اچھا ہوتا ہے۔ اب جیسے یہاں پہ پہلا لفظ جو ہے صاد ہے، اور صاد جو ہے موٹے حروف میں سے ہے۔ ہر حرف اگر آپ اس کے اوپر نیچے کی حرکت، حرف کی ادائیگی کہاں سے ہے، اس کا مخرج اگر آپ یہ یاد رکھیں تو آپ کو ہر حرف کو یاد رکھنے پر، اس کو اس طرح ادا کرنے پر کس قدر کیا ہوگا، اجر ہوگا، اور اللہ الرحمن کس قدر خوش ہوں گے۔ اس لیے میں ایک چیز کہتی ہوں کہ اپنے قرآن پر محنت کرو۔ قرآن محنت کی چیز ہے، محنت کی کتاب ہے، محنت کرنے والی کتاب ہے، اور یہ وہ کتاب نہیں ہے کہ آپ اس کو ایسے ہی جیسے دل چاہے پڑھ لیں، ٹھیک ہے، مطلب کہیں سے بھی پڑھ لیں، دل میں پڑھ لیں، منہ بند کر کے پڑھ لیں، منہ کے اگلے حصے سے پڑھ لیں، تو یہ سب ناجائز اور غلط ہے، یہ زیادتی ہے قرآن کے معاملے میں۔ تو اب دیکھیں صاد کیا ہے، موٹے حروف میں سے ہے، زیر جو ہے وہ پڑی حرکت میں سے ہے، تو جلدی چھوڑیں گے، صاد زیر صی۔ را جو ہے کیا ہے، زبر ہے تو را زبر موٹا ہوگا۔ الف خالی سے پہلے زبر ہے تو اس کا مطلب یہ الف مد ہے، تو را زبر الف را، ٹھیک ہے، اس کو میں نے لمبا کیا۔ اس کے بعد ہے تو، موٹے حروف میں سے ہے، اس کے نیچے زیر ہے، اور آگے یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس کو یا مدہ کہتے ہیں۔ تو کیا بنا، صراطی صراطی۔ اب ایک اور سوال تھا، حروف مد کو وقف کی صورت میں یعنی جب رکتے ہیں تو حروف مدہ کا اگر وقف میں آئے، چاہے وہ الف مدہ ہو، چاہے وہ واو مدہ ہو، چاہے وہ یا مدہ ہو، اس کو آپ نے ایک الف ہی لمبا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ آلریڈی وہاں پر جزم ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو ہم وقف میں کیا کرتے ہیں کہ جس بھی حرف کے اوپر کوئی سائن ہوتا ہے تو ہم وقف میں اس سائن کو ختم کر کے جزم لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا گول تا گول ہا بن جاتا ہے، تنوین زبر کا جو ہے وہ ایک الف مد بن جاتا ہے، یہ کچھ چینجنگز آتی ہیں۔ لیکن جب حروف مد آئے اس کو کیا کرنا ہوتا ہے، آپ نے ایز اٹ از یعنی ایک الف لمبا ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ تو کیا بنا، صراطی صراطی، ٹھیک ہے، میں نے الف مد بھی کھینچا اور میں نے یا مد بھی کھینچا۔ اب یہاں پر اگلا لفظ جو ہے وہ بھی صراطی ہے، لیکن یہاں پر یا مد نہیں ہے لیکن الف مد ضرور ہے۔ تو کیا کریں گے، صاد زیر صی، را زبر الف را، طا زیر طی، صراطی صراط۔ اب یہاں پر میں نے جب وقف کیا تو میں نے الف مد کو 3 الف لمبا کیا، کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے کہ الف مد کے بعد والا حرف یعنی حروف مد کے بعد والا حرف اگر ساکن ہو تو 3 الف لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو طا پر میں نے آخر میں قلقلہ کیا، کیونکہ طا حروف قلقلہ میں سے ہے، باؤنس کرتے ہیں، صراط تو، ٹھیک ہے، اس کو باؤنسنگ کہتے ہیں۔ آگے ہے عین زیر عی، با زبر الف با، عبا۔ اب یہاں پر غلطی کیا کی جاتی ہے، عبادی کا مطلب ہے میرا بندہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر عبادی یعنی ہم لوگ عین کو حمزہ کی آواز سے ہمیشہ پڑھتے ہیں، تو آپ نے قرآن کا ایک لفظ ہی بدل دیا، تو اس لیے آواز نکالنا بہت ضروری ہے۔ کیا ہے، عین زیر عی، حلق سے ہے، حروف ہجا پر جتنی پریکٹس اتنے حروف اچھے، یہ میں بار بار ایک ہی بات کرتی ہوں۔ عین زیر عی، با زبر الف با،
دال زیر یا دی، ٹھیک ہے، یہاں یا مد بھی آ گیا اور الف مد بھی ہے، تو کیا ہوا عبادی عبادی۔ اس کے بعد ہے عین زیر عی، با زبر الف با، دال زیر دی، عباد، ٹھیک ہے، وہاں عبادی تھا اور یہاں پر عباد ہے، تو کیا ہے عین زیر عی، با زبر الف با، دال زیر دی، الف مد کھینچی، بڑی حرکت کو جلدی چھوڑا، تو کیا ہوا عبادی، دی جھٹکا نہیں دینا، لمبا نہیں کرنا، مجہول نہیں کرنا، ٹھیک ہے، عبادی عباد، یہاں بھی میں نے الف مد کو 3 الف لمبا کیا۔ اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے عذابی، اور کیا ادائیگی ہے عین زبر ع، ذال زبر علی ذا، عین پڑی حرکت ہے، ذال جو ہے زبر ہے اور آگے الف مد ہے، لمبا کریں گے، با زیر یا بی، یا مد ہے میں نے لمبا کیا، عذابی عذابی، ٹھیک ہے، یہاں پر یا مد ہی وقف میں آیا تو ایک الف ہی اس کو لمبا رہنے دیا۔ پھر اگلا جو لفظ ہے وہ ہے عذابی، عین زبر ع، ذال زبر علی ذا، اس میں صرف ایک ہی مد ہے، عذا، با زیر بی، پڑی حرکت جلدی چھوڑا، عذابی عذاب، یہاں پر بھی میں نے با کو قلقلہ کیا، کیونکہ 5 حروف ہے جن کو وقت میں قلقلہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس کا پراپر چیپٹر ہوگا جو ہم کریں گے، ساتھ ساتھ بھی میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو ذہن نشین رہیں یہ باتیں۔ اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے اس میں 2 یا مدہ ہیں اور ادائیگی دیکھیں کیا ہے، دال زیر یا دی، نون زیر یا نی، ٹھیک ہے، دونوں مدوں کو ایکول لمبا کرنا ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ پہلی کو زیادہ لمبا کر دیا، اگلی کو چھوٹا کر دیا، یا اگلی کو چھوٹا کر دیا، پچھلی کو زیادہ لمبا کر دیا، تو آپ نے کیا کرنا ہے دینی دینی، ٹھیک ہے، ایکول رکھیں گے تو خوبصورتی زیادہ اچھی آتی ہے۔ آگے ہے نوری، نون پیش نو، ٹھیک ہے، پڑی حرکت، را زیر یا ری، را کے نیچے زیر ہے، باریک ہے اور یا مد ہے تو لمبا کریں گے، نوری نوری۔ اس کے بعد ہے قیلا، قاف موٹے حروف میں سے ہے اور کیا ہے یا مد ہے بیچ میں، قاف زیر یا قی، لام زبر لا، پڑی حرکت جلدی چھوڑ دیا، قیلا قیل، یہاں بھی یا مد کے بعد والا حرف ساکن تھا تو میں نے 3 الف لمبا کیا۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کیا ہے، لی آخی، لام کے نیچے زیر ہے، پڑی حرکت ہے، جلدی چھوڑیں گے، لام زیر لی، الف کے اوپر زبر ہے تو یہ الف نہیں حمزہ ہوا، حمزہ زبر آ، خا زیر یا خی، خا جو ہے موٹے حروف میں سے ہے اور آگے یا مد ہے تو لمبا کریں گے، خا زیر یا خی، ہا زیر ہی، اگلا جو ہا ہے وہ سینے کی جانب سے ہے، وزن ہوگا لی آخی، لی آخی، ٹھیک ہے، اس کو میں نے 3 الف لمبا کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ کولی ہے اور کیا ہے، کاف باریک لفظ ہے اور پڑی حرکت ہے اوپر، کاف پیش کو، لام جو ہے وہ زیر ہے اور آگے یا مد ہے، یعنی یا ساکنہ سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے، لام زیر یا لی، کیا بنا کولی کولی، کاف کو جلدی چھوڑا کیونکہ پڑی حرکت اور لی کو میں نے لمبا کر دیا دونوں صورتوں میں، کیونکہ وقف میں بھی حروف مدہ ہی ہے۔ اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے آخری لفظ ہے، اس کی ادائیگی دیکھتے ہیں کیا ہے، یا میزا، یا جو ہے پڑی حرکت ہے، یا زبر یا، میم زیر یا می، یہاں پر یا مد ہے اور میم کے نیچے زیر ہے، زا جو ہے وہ سیٹی والے حرف میں سے سختی والا حرف ہے، اس کی آواز تھوڑی سخت ہوتی ہے، زا زبر زا، یا میزا یا میز، ٹھیک ہے، یہ اس کی سیٹی بھی ہے، اس کی آواز بھی ہے، تو یا میز۔ ہم اپنی آج کی ویڈیو کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ الرحمن ہماری جو اگلی ویڈیو ہوگی وہ ہوگی واو مدہ پر، جو کہ حروف مدہ کی انشاءاللہ آخری تختی اور آخری مشق ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم نیا چیپٹر سٹارٹ کریں گے اور دیکھتے ہیں وہ کون سا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہو جائے اور آخرہ میں ہمیں بھی راضی کر دے، آمین ثم آمین۔ اللہ ہماری زندگیوں کو ایسا بنائے کہ ہم صرف اور صرف قرآن پر ہی محنت کریں اور دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ میری اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔